اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے۔ یہاں پہ رسول جو ہے وہ نبی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لازماً غالب رہیں گے میں اور میرے رسول۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسول علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جو قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا تھی، اور آپ نے فرمایا، آپ کی ایک حدیث ہے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو اس میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ آیت زیر مطالعہ میں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ یہاں لفظ رسول آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں آیا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کے بعد علیہ السلام لگاتار پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، درمیان میں جو پیغمبر ہیں یہ سب انبیاء ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے۔ آگے چل کے ہم اس کا سورہ آل عمران میں ذکر پوری طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص تائید و نصرت حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت کسی ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفسی کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ یہود نے جو طرز عمل روا رکھا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، یہاں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے کیا کیا، سرکشی کر لی اور تکبر کر لیا، جیسے عزازیل نے کیا تھا جب وہ ابلیس بن گیا۔ فَفَرَقْنَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ رسولوں کو تو تم قتل کر نہیں سکتے تھے، انہیں تم نے جھٹلا دیا، اور جنہیں تم قتل کر سکتے تھے انہیں تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ ان کے اس جواب کو آیت نمبر 75 کے ساتھ ملائیے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے۔ بعض مسلمانوں کی اس خواہش کا جواب میں یہود کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں، کہ اللہ کی لعنت ہو گئی ہے ان کے اوپر جو ان کے دل غلافوں میں بند ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس اب کم ہی ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کے پاس سے، مصدق لما معکم، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات، انجیل، زبور اور جو پیشن گوئی ہیں ان سب کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح اور نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع،
بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں اوس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو یمن سے آئے ہوئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے۔ پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب امیین میں سے تھے، مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں تھے جو عرب کے قبائل تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت اور نہ کسی نبوت سے آگاہ تھے۔ وہ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہودی چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہٰذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، چونکہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ نئی کتاب لے کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیں اور ان کے واسطے اور ان کے صدقے سے ہمیں فتح نصیب ہو۔ خزرج اور اوس کے جو قبائل تھے انہوں نے یہودیوں کی زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں سن کے رکھی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ 11 نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے عجیب طریقے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ تو وہی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہودی ذکر کیا کرتے تھے، تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لے آئیں تم ایمان لے آؤ۔ اس طرح جو علم بالواسطہ طور پر ان تک پہنچنا تھا ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ اور ذریعہ نجات بن گیا۔ مگر وہی یہودی جو آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اپنے تکبر کا شکار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا ہے۔ بڑی چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بہت حقیر سے معاوضے پہ مطلب اپنی چودراہٹیں اور اپنا تکبر، اپنی انا کو سنبھال کے رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یقین کو انہوں نے بیچ دیا اس کے پیچھے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جس مرضی گروہ میں سے اپنا آخری نبی جو ہے وہ میرا آخری نبی جس مرضی گروہ میں سے آئے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور اس نے اپنا فضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا اور وہ ہو گئے عربیوں میں سے آئے۔ یہی تو انہیں پرابلم تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اسرائیلی ہو، آخری نبی بھی اسرائیلی ہو، لیکن وہ بنی اسماعیل تھے، اور یہی بات تھی کہ انہوں نے ضد کی وجہ سے نہ قرآن کو مانا اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، نعوذ باللہ۔ کسی دوسرے کی بات ماننا ان کے پر بہت گراں گزرا وہ، اور آج کل بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنی ہی بات منوائیں اور میری بات غالب آئے۔ بغین انہی کو کہتے ہیں کہ دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر رعب گانٹھنے کے لیے زدم زدہ کی روش اختیار کی، محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فضل سے نواز دیا۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ کہاں لوٹے؟ اللہ کی طرف لوٹے، غضب لے کے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے پھر وہ لوگ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا وَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، یعنی کہ ہم صرف اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا ہے، ہم قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو۔
اگر تم حق پرست ہو اور جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہو تو کیوں تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیا جو خود بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی، تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے کے اور واضح تعلیمات لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ بنی اسرائیل قوم کو ایک بیماری تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زبان مروڑ توڑ کے کیا کرتے تھے، تبدیل کر لیتے تھے۔ وہ سمعنا و اطعنا ہوتا ہے نا، سمعنا و عصینا کہتے تھے۔ سمعنا و اطعنا کا مطلب ہوتا ہے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، لیکن وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ، کہیے بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ آگے اگلی آیات میں پھر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ سب کو پرکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ بھی رکھا گیا ہے کہ اب دیکھیں آپ ان آیات پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے لیے جنت ریزرو کر دی ہے، تم مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا یقین ہے تو پھر تو یہ دنیا تم پر گراں، اس دنیا کو تم پہ گراں گزرنا چاہیے۔ یہ مصیبتیں مشکلیں دنیا میں جو تم برداشت کر رہے ہو، تمہیں تو مرنے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں تو مر جانا چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ تمہیں ذمہ داری ہی لگنی چاہیے۔ اسے تو دنیا جو ہے قید خانہ نظر آنی چاہیے تمہیں، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے نہ کہ دھوکہ بازی پر، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو نہ ہو، اسے اپنے مرنے کی خوشی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے جا کے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ آدمی اپنے لیے آپ دلیل ہے، ہر انسان خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، کیونکہ دنیا میں تو آپ آئے ہی ایک خاص کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی ایک خاص کام کے لیے اور ایک مخصوص مدت کے لیے بھیجا ہے، اور جو ذمہ داریاں اس کی طرف سے عائد کی گئی ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے، بس آئے ہی آپ دنیا میں اس لیے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، اور ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ وہ نہیں خود آرزو کریں گے موت کی، کیونکہ انہوں نے آگے اپنے لیے جو سامان اکٹھا کر لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس زندگی پر، انہیں زندگی کی تمنا ہوگی، انہیں زندگی کی خواہش ہوگی بہت زیادہ، اور وہ لالچی ہوں گے زندگی کے لیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص،
یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا تو کھل کر کیا، میدان میں آ کر ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان کی، جبکہ یہودیوں میں یہ ہمت و جرت قطعاً نہیں تھی کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ سکیں۔ ان کے بارے میں سورہ حشر میں الفاظ وارد ہوئے ہیں، آیت نمبر 14، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں دیواروں کی اوٹ سے۔ چنانچہ یہود کبھی بھی سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں اپنی جانیں بہت عزیز تھیں۔ یود احدکم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق بھی دے دے گا نا زندگی تو پھر بھی انہیں وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔